وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين۔ ترجمہ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقاتلوا في سبيل الله، اور اللہ کی راہ میں لڑو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، اور اس پر صلح ہوئی کہ آپ آئندہ سال تشریف لائیں تو آپ کے لیے 3 روز کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کی قضا کے لیے تشریف لائے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1400 صحابہ تھے۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار نے اگر وعدہ پورا نہ کیا اور حرم پاک میں حرمت والے مہینے ذوالقعدہ میں جنگ ہوئی تو مسلمان چونکہ حالت احرام میں ہوں گے، اس لیے اس حالت میں جنگ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی اور نہ حرمت والے مہینوں میں، لہٰذا انہیں تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت میں اجازت کا معنی یا تو یہ ہے کہ جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کرے تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو۔ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، پھر منسوخ کیا گیا اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا، خواہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں۔ یا یہ معنی ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سارے ہی کفار میں ہے، کیونکہ وہ سب دین کے مخالف اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، خواہ انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی ہو، لیکن موقع پانے پر چوکنے والے نہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کافر میدان جنگ میں تمہارے مقابلے پر آئیں اور وہ تم سے لڑنے کی قدرت اور اہلیت رکھتے ہوں تو ان سے لڑو۔ اس صورت میں ضعیف، بوڑھے، بچے، مجنون، اپاہج، اندھے، بیمار اور عورتیں وغیرہ جو جنگ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور وہ جنگ میں نہ تو شریک ہیں اور نہ ہی جنگ کرنے والوں کی کسی قسم کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ افراد اس حکم میں داخل نہ ہوں گے اور انہیں قتل کرنا جائز نہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں اس سے مراد ہے کہ جو جنگ کے قابل نہیں ان سے نہ لڑو، یہ جن سے تم نے عہد کیا ہو بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو، کیونکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کیا جائے، اور اگر اس سے بھی انکار کریں تب جنگ کی جائے۔ اس معنی پر آیت کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت مبارکہ میں اوپر بیان کیے گئے سیاق و سباق میں فرمایا گیا کہ چونکہ کافروں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا تھا اور اب بھی تمہارے ساتھ آمادہ قتال ہیں، تو تمہیں دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے اور انہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول نہ کرنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں، کیونکہ وہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں اور ان کا فتنہ شرک ہے یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالنا، تو ان کا فتنہ ان کو قتل کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ کافروں کو قتل کرنے میں لگے رہو، امن ہو یا جنگ،
سلو ہو یا لڑائی، ہر حال میں انہیں قتل کرو، بلکہ یہاں صرف دوران جہاد قتل کرنے کا حکم ہے۔ بہت سے اسلام دشمن لوگ اس طرح کی آیات سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مکاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے مسجد حرام شریف کے ارد گرد کئی کلومیٹر کا علاقہ حرم کہلاتا ہے۔ حرم کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے، لیکن اگر کفار ہی وہاں مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں تو انہیں جواب دینے کے لیے وہاں بھی ان سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا کہ اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔